अस्सलामु अलैकुम। मैं शहज़ाद इकबाल और आज हम साल अव्वल में शामिल मीर तकी मीर की दूसरी गज़ल के हवाले से बात करेंगे। पहला शेर है, गुल को होता सबा करार ए काश, रहती एक आध दिन बहार ए काश। गुल फूल को कहते हैं, सबा सुबह के वक्त चलने वाली हवा, करार सुकून ठहराओ, ए काश हर्फ आरज़ू है कि खुदा करे ऐसा हो जाता या ऐसा हो। बहार एक मौसम है और मफ़हूम देखिए, ए सुबह के वक्त चलने वाली हवा, काश फूल का वजूद कुछ देर और बाकी रहता जिससे बहार के मौसम के दौरानिए में इजाफ़ा हो जाता। अब देखिए, मीर तकी मीर ने यहाँ फूल की आर्जी ज़िंदगी का मज़मून बांधा है और कहीं इसका ज़िम्मेदार सुबह के वक्त चलने वाली हवा को कहा है। एक नज़रिया ये रहा है कि सुबह के वक्त चलने वाली हवा ही फूलों के खिलाने का सबब बनती है। पूरी रात कलियों पर शबनम पड़ती रहती है जिसकी वजह से उनके मुंह नरम पड़ जाते हैं और जब सुबह बाद सबा चलती है तो कलियां फूल की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं और मौसम बहार फूलों के दम कदम से ही है। जब बाग में मौसम बहार का दौरा होता है तो बाग की रंगीनियाँ अपने अरूज पर होती हैं। इंसानों के साथ साथ परिंदे भी गुलशन का बाग का रुख करते हैं। बाग में हर तरफ हरियाली होती है और फूलों की खुशबू से पूरा बाग महक रहा होता है। इंसान का इस पूरे मंज़र को देखकर दिल भी बाग बाग हो जाता है। लेकिन इसके बरअक्स जब फूल मुरझा जाते हैं या बहार के बरअक्स जब ख़िज़ां का मौसम होता है तो बाग में हर तरफ वैरानी होती है। ना तो इंसान उस तरफ रुख करते हैं और ना ही परिंदे। तो इसलिए मीर तकी मीर ने ये आरज़ू की है कि काश फूल की ज़िंदगी या फूलों का वजूद कुछ देर और कायम रहता जिससे बहार के मौसम के दौरानिए में इजाफ़ा हो जाता। अच्छा, अब देखिए, यहाँ बहार एक अलामत भी हो सकती है। बहार अलामत है ज़िंदगी में खुशियों की। जितने भी बड़े फ़लस्फ़र हैं उनका ये ख़याल है कि इस ज़िंदगी में दुखों का जो दौरानिया है, तकलीफ़ों का, मसाइब का, इस ज़िंदगी में वो बहुत ज़्यादा है। उसके बरअक्स जो खुशियों का अरसा है वो बड़ा मुख्तसर है। इसलिए बहार कहीं अलामत है खुशियों की, रंगीनियों की। तो मीर तकी मीर कहीं बहार के दौरानिए में इजाफ़े से ये कहना चाहते हैं कि ज़िंदगी में खुशियों का जो दौरानिया है वो बढ़ जाए और दुख और मुसीबतों का जो दौर है वो मुख्तसर हो जाए। अब देखिए, मुतल्लिका अशार हैं, यही फूल की ज़ीस्त का माहसल है कि इसका तबस्सुम ही इसकी अजल है। दूसरा शेर है, कहा मैंने कितना है गुल का सबात, कली ने ये सुनकर तबस्सुम किया। दूसरा शेर है, ये जो दो आँखें मुंद गईं मेरी, उस पे वां होती एक बार ए काश। मुंद गईं, बंद हो गईं, वां होना, खुलना, एक बार, एक मर्तबा। मफ़हूम देखिए, मौत ने मेरी जिन आँखों को हमेशा के लिए बंद कर दिया है, काश ऐसा होता कि एक मर्तबा महबूब के दीदार के लिए ये दोबारा खुल सकती। एक आशिक जब इश्क के मैदान में कदम रखता है तो
اس کی زندگی کا محور و مرکز اس کا محبوب ہوتا ہے۔ محبوب کا وصل اس کے لیے کائنات کی تمام چیزوں سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ محبوب کا دیدار اس کی زندگی ہوتا ہے، اور محبوب کے دیدار اور وصل کے لیے وہ ہزاروں جتن کرتا ہے، لیکن جو ہماری کلاسیکی غزل کا محبوب ہے وہ بڑا ظالم ہے۔ وہ عاشق کو پوری عمر اپنے وصل اور اپنے دیدار سے تشنا رکھتا ہے۔ وہ غیروں کے ساتھ تو اس کا یارانہ ہوتا ہے، لیکن عاشق صادق کو وہ گھاس تک نہیں ڈالتا، بلکہ اس پر مظالم کے پہاڑ توڑتا ہے۔ اور دوسری طرف ایک عاشق کو دنیا کی طعن و تشنیع کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح اس کی پوری زندگی اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے، اور وہ پوری عمر محبوب کے دیدار اور وصل کی خواہش لیے ہوئے گزار دیتا ہے۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ موت کا ظالم ہاتھ اس کی گردن دبوچ لیتا ہے۔ تو تحقیق کے مطابق جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس سے بولنے کی حس یا جسم کی حرکت چھین لی جاتی ہے، لیکن وہ سننے اور دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو میر ایسی ہی کیفیت میں ہے، اور وہ محبوب کے دیدار سے فیض یاب ہونے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہے۔ متعلقہ اشعار دیکھیے۔ پھر کسے فرصت نظر ہوگی، کون لوٹا اجل کی راہوں سے، آخری بار دیکھ لو مجھ کو شرمگیں نگاہوں سے۔ دوسرا شعر ہے، وہ آئے ہیں پشیماں لاش پر اب، تجھے اے زندگی لاؤں کہاں سے۔ تیسرا شعر ہے، آ بھی جاؤ کہ وقت نازک ہے، زندگی لوٹ کر نہیں آتی۔ غزل کا تیسرا شعر دیکھیے، کن نے اپنی مصیبتیں نہ گنی، رکھتے میرے بھی غم شمار اے کاش۔ کن نے مراد ہے کس نے، یعنی ہر کسی نے مصیبتیں نہ گنی، غم شمار نہ کیے۔ غم شمار کرنا، دکھوں کو مصیبتوں کو گننا، مفہوم؟ ہر شخص نے اپنی مصیبتوں کو شمار کیا ہے۔ میرے دکھوں کی طرف کوئی دیکھتا تو اسے یہ علم ہوتا کہ میرے دکھ بے شمار ہیں، لا تعداد ہیں، جن کو گنا ہی نہیں جا سکتا۔ جتنے بھی فلاسفر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری زندگی میں جو دکھوں اور مصائب کا دورانیہ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کے برعکس خوشیوں کا دورانیہ انتہائی مختصر ہے۔ اور غالب نے بھی یہی بات کی ہے کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، مرنے سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ یا مصفی نے کہا تھا، دنیا میں جب تلک کہ میں اندوہ گیں رہا، غم دل سے میرے اور دل سے میرے غم کریں رہا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مصائب اور دکھ کہیں زیادہ ہیں، اس کے برعکس خوشیاں بہت تھوڑی ہیں۔ تو ہر شخص اپنے آپ کو یہاں مصیبت زدہ سمجھتا ہے اور وہ دوسروں کو خوشحال تصور کرتا ہے۔ میر تقی میر کہتے ہیں کہ کاش یہ لوگ جو خود کو مصیبت زدہ کہہ رہے ہیں میرے غموں میرے دکھوں کو ایک مرتبہ دیکھ لیتے تو انہیں اپنے دکھ بھول جاتے، یاد ہی نہ رہتے۔
کیونکہ میرے دکھوں کی مقدار ان کے دکھوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اور دوسرا، اس کو یوں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ میر تقی میر کہتے ہیں کہ لوگوں کے جو دکھ ہیں وہ اس قدر قلیل ہیں کہ ان کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، شمار کیا جا سکتا ہے۔ اس کے برعکس میری زندگی میں جو مصائب ہیں وہ بے شمار ہیں، ان کو وہ گنتی میں نہیں گنتی میں نہیں آ سکتے۔ انہیں گننے کی کوشش میں انسان ناکام ٹھہرتا ہے۔ اگر میر کی ذاتی زندگی کو دیکھا جائے تو اس میں واقعی ہمیں دکھوں کی، غموں کی بہتات نظر آتی ہے۔ میر کا تعارف پڑھتے ہوئے ہم نے دیکھا تھا کہ میر کے والد علی متقی اور ان کے چچا، منہ بولے چچا میر امان اللہ، ان کے بچپن میں ہی انہیں داغ مفارقت دے گئے۔ میر کو بچپن ہی سے غم روزگار لاحق ہو گیا۔ اس کے بعد ان کے جو سوتیلے بھائی تھے انہوں نے اور ان کے خالو سراج الدین علی خان آرزو نے ان سے کوئی اچھا سلوک روا نہ رکھا، اور پھر 1739 اور 1756-57 میں پہلے نادر شاہ دورانی اور پھر احمد شاہ ابدالی کے حملوں نے میر کو تاہ و بالا کر دیا۔ تو یہ سارے مصائب، یہ سارے آلام واقعی میر کی زندگی کا حصہ تھے، اور کہیں یہ شعر ان کی ذاتی زندگی کا بھی عکاس ہے۔ متعلقہ اشعار دیکھیے: مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب، میں نے درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا۔ یہ میر کا ہی شعر ہے۔ اس میں میر یہ کہتے ہیں کہ یہ میری شاعری نہیں بلکہ یہ میرے دکھوں اور مصائب کا اظہار ہے۔ دوسرا شعر ہے: ہر کوئی اپنے غم میں ہے مصروف، کس کو درد آشنا کہے کوئی۔ تیسرا شعر ہے: اپنی اپنی پڑی ہے سب کو آئے دل، اپنی اپنی پڑی ہے سب کو آئے دل، سنتا ہی نہیں کوئی کہانی میری۔